براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیے گئے اور ان فیصلوں پر جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ ہم نے ہر طرح کی اسٹریٹجی جو ہے اس کا تعین کر لیا ہے اور یہ طے ہے کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ حکومت کے لیے جو ہے وہ ملتان میں جو انہوں نے ظلم اور تشدد پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں پہ کیا اور اس کے ریئیکشن میں جب لوگ جو ہے وہ 30 نومبر کو ملتان کی سڑکوں پہ نکلے تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے وہاں سے غائب تھی، کوئی کانسٹیبل نہیں نظر آیا سارا دن جو ہے وہ کسی جگہ پہ، بلکہ ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ بھاگ گئی تھی۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور لاہور کے جلسے میں کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اور اگر گورنمنٹ نے اس قسم کا کوئی حربہ رویہ اپنایا تو اس کا پھر جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی تصادم یا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی۔ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریفرینڈم ہوگا۔ اس دن انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان، پورے پنجاب سے بالعموم اور لاہور سے بالخصوص جو ہے لوگ باہر نکلیں گے اور وہاں موجود ہو کر اپنے اس رائے کا اظہار کریں گے کہ اب پاکستان کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور جب تک اس ملک میں فری فیئر الیکشن اور عوامی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے، باقی نکات کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کا مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا وہ نہ صرف پچھلے جلسوں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک مثال ہوگا، اور اس دن عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رانا صاحب نے آج کی میٹنگ کے اہم نکات آپ کے گوش گزار کیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے متحدہ اپوزیشن کا بیانیہ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت منتخب نہیں، سلیکٹڈ ہے، لائق نہیں، نالائق ہے، اور اس کی نالائقی اب 2.5 سال میں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، دعویٰ تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، دعویٰ تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے، لیکن گھروں کو تجاوزات کی بنیاد پر مسمار کیا جا رہا ہے، نئے گھر نہیں بنے۔ اور اسی طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ 2018-25 جولائی کو جو تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، شاید گلگت بلتستان میں ان کو حیا ہے، وہ اتنے احتجاج کے بعد وہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا سا آگے ہمیں سنبھل کر چلنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بالکل جھاڑو پھیر دیا۔ جو بڑی پارٹیاں تھیں ان کو جو ہے وہ 1-2 سیٹ بڑی مشکل سے ملی، اور سب کچھ پہلے طے شدہ
اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ پھر دیکھیں اس حکومت کے خلاف ہم نے 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا۔ پھر جب سے پی ڈی ایم تشکیل ہوئی اس وقت سے اب تک ہم نے 5 بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور کہیں کراچی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی طرح کوئٹہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر پھر ناکام ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں آخری رات تک ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر ناکام ہوئے۔ گجرانوالہ میں اسی طرح۔ لیکن ملتان میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ بالکل بھی مختلف تھا۔ 4-5 دن پہلے انہوں نے ہمارے کارکنوں کو، ذمہ داروں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور بالخصوص یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو گرفتار بھی کیا، زد و کوب بھی کیا، اور بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا۔ ایسی شرمناک حرکت کی کہ ہم سمجھے کہ اب یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب ہم اس رویے کا کیا رد عمل دیں۔ تو مولانا صاحب نے صرف اتنی سی بات کی کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوگا تو جواب میں ڈنڈا استعمال ہوگا، تو اس کو جناب عالی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر حکومت کا رویہ اس طرح ہو اور بلا وجہ، یا تو یہ ہے کہ ہم قانون کی وائلیشن کر رہے ہو، ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو۔ 5 جلسے ہمارے ہوئے، کہیں بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوا، کہیں کوئی دکان کا دروازہ نہیں ٹوٹا، کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور لاکھوں لوگ پرامن طریقے سے جو ہے وہ منتشر ہوئے۔ تو بہرکیف ملتان میں جو رویہ رکھا حکومت نے، میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک۔ یہ تو آمریت میں بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا، پرویز مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا، لیکن ایسی آمریت کہ میڈیا پہ بھی قدغن اور ہر فرد بشر پر، اور اس کا حق جو آئین اسے حق دیتا ہے، جو جمہوریت میں اس کا ایک آئینی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، قومی حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے وہ سڑکوں پر آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن اس حکومت میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لاہور کا انشاءاللہ العظیم جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر یہاں بھی حکومت ایسی اقدامات کرنے جائے گی تو پھر رانا صلاح اللہ صاحب موجود ہے، ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے، اور انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے۔ بہرحال ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں لاہور کے اس عظیم الشان کانفرنس کے بعد کہیں اسلام آباد کا رخ نہ کرے پی ڈی ایم کی قیادت، اور اس پورے قافلے کو یا شرکا کو لے کر اسلام آباد کہیں نہ چلے۔ اسلام آباد بھی جائیں گے، جب قائدین فیصلہ کریں گے تو اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایسے عزت سے جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ عددی اکثریت بھی کھو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت نہیں ہے ابھی اس وقت، لیکن اس کے باوجود جو پشت پناہ ہیں ان کی قوت کے بل بوتے پہ جائز و ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کٹ پتلی حکومت جو شو پیس بنی ہوئی ہے، باقی سارے کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری قوتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے سیاسی میدان میں، اور انشاءاللہ ان کو شکست سے دوچار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ آج کی میٹنگ ہوسٹ کی ہے۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ہر وعدے سے مکر گئے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ مزدور سڑکوں پر ہیں، کسان سڑکوں پر ہیں، طالب علم سڑکوں پر ہیں، تاجر سڑکوں پر ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، صحافی سڑکوں پر ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ اور ان کا رویہ کیا ہے؟
مزدور آواز اٹھاتے ہیں تو ان پہ لاٹھیاں اور گولیاں چلاتے ہیں. کسان آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر کسانوں کو مارا انہوں نے. ایک کسان جو ہے وہ اس کی موت ہو گئی اور کیمیکل ملا ہوا پانی پھینکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو طلباء کا احتجاج تھا تو عمار جان کو گرفتار کر لیا. کون سا مکتبہ فکر ہے جس پہ یہ اپنا فاشسٹ رول امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ اور جو کرنے آئے تھے وہ تو آپ لوگوں نے وعدہ کیے تھے, اس سے ساروں سے مکر گئے کہ آپ نے یہ 4500 لوگوں کو نکال دیا. لیکن جو اصل مسئلہ سٹیل مل کا ہے وہ سٹیل مل کو پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنا کے چلانے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ سٹیل مل کے ساتھ جو 19,000 ایکڑ زمین ہے اس زمین کو ہڑپ کرنے کا مسئلہ ہے. اور یہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, اس وقت بھی یہی لوگ تھے. ہپکو اس وقت بھی انوالوڈ تھا. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, اس وقت بھی یہی لوگ تھے. ہپکو اس وقت بھی انوالوڈ تھا. عائشہ سٹیل اس وقت بھی انوالوڈ تھی. آئی ایس ایل اس وقت بھی انوالوڈ تھا. اور میسرز التورکی اس وقت بھی انوالوڈ تھا. اور ان کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہے. اور آج آپ دوبارہ انہی لوگوں کو ایز کنسلٹنٹس لے کے آ رہے ہیں اور انہی لوگوں سے آپ جو ہے مشاورت اور سٹیل مل کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں جن کا کلیش آف انٹرسٹ ہے. لیکن جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ 19,000 ایکرز آف لینڈ ہے. لیکن یہ بات ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 19,000 ایکرز آف لینڈ جو ہے یہ حکومت سندھ کی زمین ہے. اور حکومت سندھ نے یہ زمین جو ہے وہ سٹیل مل کو دی تھی. اور لہٰذا قانون کے تحت اگر اس کا پرپس سٹیل مل سے تبدیل کیا جائے گا تو پھر میرا مطالبہ یہ ہوگا حکومت سندھ سے کہ وہ اپنی یہ اراضی واپس لے. کیونکہ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جس پرپس کے لیے دی جاتی ہے صرف اسی پرپس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے وہ زمین. پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وفاقی حکومت نے کہ یہ 19,000 ایکڑ جو ہے وہ سٹیل مل کے ساتھ رہے گی. لیکن کل یا پرسوں جو پریس کانفرنس منسٹر نے کی اس پریس کانفرنس میں منسٹر نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ اس میں سے 13,000 ایکڑ جو ہے اس کو ہم لیز پہ دیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لیز مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے کی جا رہی ہے, مختلف اور چیزوں کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ آئین سے مبرہ یا آئین سے ہٹ کے یا جمہوریت سے ہٹ کے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف جو ہے آئینی طور پہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور عوامی جو ہے وہ رائے کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ فری فیئر الیکشن ہو, اس میں جو بھی کامیاب ہو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے, آپ کیا غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کو بنانے کے لیے؟ دیکھیں, ہم غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپنے احتجاج, پرامن احتجاج جو ہے یہ تو حق ہے ہر کسی کا. یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے. ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی. جس طرح ہم اس کے خلاف جو مزدور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اپنی جد و جہد کو ان اقدامات کے خلاف تیز کریں گے. اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے پروگریسو ایلیمنٹس
मजदूर तहरीक के अलावा हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो एकेडमिया हो, वो मजदूरों की इस जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। आज आप ये भी देख रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है, वो मिनिमम वेज अब पहले से कहीं कम हो गई है। कम इसलिए हुई है कि एक तो इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरा महंगाई की वजह से, और तीसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे अदारे हैं जहां पे मिनिमम वेज जो है वो अदा ही नहीं की जा रही मेहनत कशों को। लिहाजा हमारा आज यहां से ये मुतालबा भी है कि मिनिमम वेज के अंदर इजाफा। लोग उस तरफ जो है वो बढ़ते नज़र आए तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा और हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए। इस हुकूमत के जो पुश्त पनाह हैं उनको भी तस्लीम करना चाहिए कि अवाम का फ़ैसला जो है वो ये है। बाकी जहाँ तक आपने उनके इस इल्ज़ाम की बात की है, मामला ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो अपने महदूद सोर्सेज में जो है ये तहरीक इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए चला रही हैं। कोई हमने ना कोई फ़ंड रेजिंग की है और ना ही कोई हमने जो है वो फंड किसी से इकट्ठे किए। वैसे एक मिनट ज़रा फॉरेन फंडिंग केस का ज़रा इलेक्शन कमीशन में फैसला हो जाने दें, पता चल जाएगा कि किसको कहाँ से क्या क्या फंडिंग है। और ये वैसे भी फंड इकट्ठे करना जो है ना, ये उसी का काम है। और देखो ना, ये कारोबार जो है, इस कारोबार पे ना कोई टैक्स है ना कोई सिक्योरिटी है, बस ठीक है। और अब वो जिनसे सारी उम्र ये करता रहा है अब उनको भर रहा है। ये जो चीनी डकैती, आटा डकैती, अद्वियात डकैती, अब ये पेट्रोल, यानी टोटल वो मेरा ख्याल है कि 4-5 दिन की डकैती थी और कम से कम 300-400 अरब की डकैती थी। वो अब उनको भर दिया, अब सारी ज़िंदगी जो है वो उनसे जो है वो लेता रहेगा। ये फंड इकट्ठे करना इसी का काम है। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने 126 दिन का धरना दिया था लेकिन हुकूमत नहीं गई थी, तो आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो आपको इम्कान है कि आप हुकूमत चली जाएगी आपके धरने के ऊपर इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम अभी रास्ते में होंगे तो ये चली जाएगी। देखें, इस हुकूमत के साथ अब तक की जो पोजीशन है, बातचीत जो है वो पीडीएम की क़यादत ने उसे आउट ऑफ क्वेश्चन करार दिया है। अभी परसों सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब की आपने जो है वो बात सुनी है। बाकी जहाँ तक वो एनआरओ या केसेस की बात कर रहे हैं, देखें वो केसेस जो है वो खुला इंतकाम है। वो केसेस जो है वो इंतकाम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उनके ऊपर हम बात क्यों ना करें। जब आप एक जुल्म और ज़्यादती से एक झूठा रेफरेंस मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ कायम करें, ख़ुद आप कोकीन और हीरोइन जो है वो कम से कम 15 किलो पी बैठे हो अपनी ज़िंदगी में, और उसका मुकदमा मेरे ऊपर बना दे, तो फिर हम उन मुकदमों की क्यों ना बात हम करें। क्यों ना हम कहें कि जनाब ये गलत मुकदमे कायम हुए हैं, इनको वापस लो या इनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो मामला ये है कि जो इंतकाम है, अगर वो उस इंतकाम को एनआरओ कह रहा है तो ये मत भूले कि उस इंतकाम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन मुकदमात में ये खुद चलान होगा। ये 15 करोड़ हीरोइन जो है ना, ये इसमें ये चलान होना है इन्होंने, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो रेफरेंस जो झूठे रेफरेंस जो दायर कर रहे हैं और उसमें जिस तरह से ये वादा माफ गवाह बना रहे हैं, ये वादा माफ गवाह जो है ये कल को इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। वैसे जो एक सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनामी ट्री पे कहा है, क्या उस पर कोई नैब मुतहरक हुई? जो कुछ उससे पहले बीआरटी पे जो कुछ हो रहा है, मालम जब्बा पे जो कुछ हुआ है, फेक स्टूडेंट्स पे जो कुछ हुआ है, डैम्स पे जो कुछ हुआ है, साहब कमीशन पे जो कुछ हुआ है, दवाइयों पे, आटे पे, चीनी पे, किसी एक जगह आपको वो पहले जी कमीशन बनेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बाकियों को पहले गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद मुकदमा शुरू कर देते हैं या तहकीक, तो ये नहीं चलेगा। यानी ये जो सुनामी ट्री है ना, ये एक ही केस इतना काफ़ी है कि इमरान खान से लेके ये आशिक फरदौस अवान तक जो है ना, सब के लिए काफ़ी है, सारे इसी में अंदर हो सकते हैं।
رانا صاحب یہ بتائے گا کہ ملتان جلسے میں سردار اختر جان مینگل نے اداروں پر بڑے سنگین الزامات لگائے اور ایک انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ ایک ماں کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو پکڑا گیا اور اس کے سامنے گولیوں سے اس کو پھونک دیا گیا. کیا یہ بیانیہ پوری پی ڈی ایم کا ہے یا پھر سردار اختر جان مینگل کا ہے, اور اس کو پھر کیوں نہیں توثیق کیوں نہیں کی جاتی کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے لیا جائے کہ پبلکلی یہ بات ہونے لگی؟ دیکھیں, یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اور جس واقعے کا ذکر ملتان کے جلسے میں اختر مینگل صاحب نے کیا, یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, ساری دنیا نے اس کو, ان ویڈیوز کو اور اس واقعے کو, اس احتجاج کو جو ہے وہ دیکھا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بالکل خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے. ان کے اوپر, اس ظلم کے اوپر, اس غیر انسانی سلوک کے اوپر خواہ کوئی بھی کرے اور کسی کے بھی ساتھ ہو, ہم سب کو جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. اس میں میرا گزارش ہے, جو رانا صاحب سے آپ نے سوال پوچھا ہے, سب سے پہلے میرا تعلق تو نیشنل پارٹی سے ہے. میں آپ سارے دوستوں کا مشکور ہوں, آپ نے انتظار کیا. آج میر کبیر, سینیٹر میر کبیر, میں مسلم لیگ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا. میں کوئٹہ سے آیا ہوں. یہ جو ایک کویسچن کا پہلے جواب دے کے دو باتیں کروں گا. حیات بلوچ کا جو تربت میں واقعہ ہوا وہ سارے میڈیا نے لاہور میں پی ڈی ایم رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں.